السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا سحری کھانے میں دیر کرنی چاہیے؟ صحیح بخاری کی حدیث 1801 ہے۔ سہیل بن سعد کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سحری کھاتا، پھر مجھے جلدی ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صبح کی نماز پڑھ لوں۔ سحری ختم ہونے اور نماز فجر میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1802 ہے کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ سحری اور صبح میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ نے جواب دیا کہ 50 آیتیں پڑھنے کی مقدار ہے۔ سحری کھانا باعث برکت ہے، واجب نہیں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ پے در پہ روزے رکھے، ان میں سحری کا ذکر نہیں ہے۔ دن کو روزے رکھنے کی نیت کر لینا۔ حضرت ام درا رضی اللہ عنہا نے فرمایا، حضرت ابو الدراء رضی اللہ عنہ پوچھا کرتے تھے کہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اگر ہم گھر والے کہہ دیتے نہیں تو وہ کہتے تھے آج روزے سے ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ابو حریرہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ روزے میں نہانا، مسواک کرنا، کولی کرنا، آنکھوں میں سرما لگانا، دانتوں کو برش کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1209 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کپڑا تر کر کے بدن پر ڈال لیا۔ شعبی روزہ دار تھے اور حمام میں گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہنڈیا کا ذائقہ چکھ لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بحالت روزہ یعنی کہ روزے کی حالت میں ہنڈیا کا نمک چیک کر لینا، کوئی بھی اس میں گناہ نہیں ہے۔ آپ زبان سے لگا کے ٹچ کر کے اس کا ذائقہ ٹیسٹ کر کے بعد میں تھوک سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آنکھوں میں سرما لگانا، آنکھوں میں سرما بھی لگا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ آپ آنکھوں میں میڈیسن جیسے کہ ڈراپ، آئیز ڈراپ وغیرہ نہ ڈالیں، ان سے پرہیز کریں کیونکہ وہ گلے میں چلا جاتا ہے، سرما نہیں جاتا۔ روزے میں مسواک کرنا اور برش کرنا۔ روزے میں مسواک کرنے کا بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں مسواک کرنے کا بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ روزہ رکھ کر مسواک کر سکتے ہیں۔ دانتوں کو برش بھی کر سکتے ہیں، لیکن ٹوتھ پیسٹ میں ذائقہ ہوتا ہے، وہ ذائقہ آٹومیٹکلی گلے میں چلا جاتا ہے، تو اس سے ذرا پرہیز کریے۔ ہاں، لہٰذا آپ مسواک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن مسواک کا تھوک گلے میں نہ نکلے، اسے باہر کو تھوک دیں۔ ابن سیرین نے کہا کہ کچی مسواک کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، تو لوگوں نے کہا کہ اس میں تو مزہ ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مزہ تو پانی میں بھی ہوتا ہے، حالانکہ روزے میں پانی سے کولی کرتے ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا روزہ دار کو سرما لگانا جائز ہے۔ حضرت روزہ دار اگر بھول کر کچھ کھا پی لے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر روزہ دار پانی، بخاری کی ایک حدیث 1217، عطا کہتے ہیں کہ اگر روزہ دار پانی ناک میں ڈالے اور پانی حلق میں اتر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ پانی نکالنے پر قادر نہ ہو۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر مکھی بھی حلق میں چلی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھول کر بحالتے روزہ کوئی کھا پی لے تو وہ روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی وضو کرے تو وہ نتنوں میں پانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صائم اور غیر صائم میں فرق نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی 1212 حدیث مبارکہ ہے کہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے نزدیک روزے میں ناک میں دوا ڈالنا جائز ہے۔
बशर्त के हलक तक ना पहुंचे। सुरमा भी लगा सकता है। अता कहते हैं बहालते रोजा कुली करे, अगर पानी निकाल दे तो कोई जरर नहीं। की झूठी रवायतें हैं। आंखों में सुरमा लगाने से रोजा टूट जाता है, ब्रश करने से रोजा टूट जाता है, गले में कुली करते वक्त गले में पानी चला जाए तो उससे भी रोजा टूट जाता है। ये सब गलत बातें हैं और गलत रवायतें हैं, लिहाजा इनसे परहेज करें। सही बुखारी की 1214 नंबर हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, किसी ने पूछा कि क्या क्या करने से रोजा टूट जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया क्योंकि वो कै को बाहर निकालता है, अंदर नहीं ले जाता। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हा से ये भी मनकूल है कि रोज़ा टूट जाता है, मगर पहली रिवायत ज़्यादा सही है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हा और अकरमा रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं रोज़ा उस चीज़ से टूटता है जो अंदर जाए, कोई चीज़ बाहर आए इससे रोज़ा नहीं टूटता। क्या सफ़र में रोज़ा रख सकते हैं और इफ्तार करना? सफ़र में रोज़ा रखना और इफ्तार करना। इब्ने अबी औज़ा कहते हैं कि हम एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से फरमाया उतर और मेरे लिए सत्तू घोल। बिलाल कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो सूरज की रोशनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतर और मेरे लिए सत्तू घोल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये बात दोहराई और 3 बार ही बिलाल ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से कहा कि उतर और मेरे लिए सत्तू घोल। आखिर वो उतरे और सत्तू घोले आपने पी लिया। फिर अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा किया और फरमाया जब इधर से रात के साथ अंधेरा शुरू हो तो रोजा इफ्तार करने का वक्त हो जाता है। सही बुखारी की 1225 नंबर हदीस है कि जो शख्स मर जाए और इसके जिम्मे रोजे हों तो क्या। इमाम हसन बसरा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि अगर 30 आदमी इसकी तरफ से एक सी रोज़ा रख लें तो भी जायज़ होगा, यानी एक रमज़ान के रोज़े इसकी जानिब से मुकम्मल हो जाएंगे। सही बुखारी की 1830 नंबर हदीस है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मर जाए और इस पर रोज़े हों तो इसका वली वारिस इसकी तरफ से रोज़े रखेगा। सही बुखारी की एक और हदीस है 1831। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ मर गई है और इस पर 1 महीने के रोजे हैं, क्या मैं इसकी जानिब से कज़ा रख लूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अल्लाह का कर्ज जरूर अदा करना चाहिए।